پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. قطری میڈیا نے ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو ایک نیا پروپوزل بھیجا ہے, پیس پروپوزل, کہ اس طرح سے امن قائم کیا جا سکتا ہے. اس میں کچھ نکات شامل کیے گئے ہیں, تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کو بنیاد بنا کر. قطری میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ کو جو پیس پروپوزل دیا ہے اس میں 30 دن کے اندر اندر مستقل جنگ بندی کی آفر کی گئی ہے. یعنی اگر آپ جو اس وقت جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے, سیز فائر چل رہا ہے, اس کو مستقل امن کی صورت میں لانے کے لیے 30 دن کے عرصے میں بتدریج چیزوں کو اچیو کیا جا سکتا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک امن معاہدہ ہو سکتا ہے مستقل طور پر امن کا, اور اس امن معاہدے میں اسرائیل کی شمولیت بھی ضروری ہے. یعنی کوئی ایسا پیس جو ایگریمنٹ ہو جس میں اسرائیل بھی شامل ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل اس بات کو بنیاد بنا کر کہ وہ تو اس امن معاہدے میں تھا ہی نہیں, کل کو دوبارہ حملہ آور ہو جائے. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں لڑائی کا مکمل خاتمہ, یہ بھی ایران کی ترجیح ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پورے مشرق وسطیٰ میں یہ لڑائی ہے ختم کی جائے. آبنہ ہرمز کو بتدریج اوپن کرنے کی آفر بھی کی گئی ہے کہ ہم مرحلہ وار بنیادوں پر آبنہ ہرمز کو کھول دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. آج اس طرح کی خبریں بھی چلیں, ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے میزائل فائر کر دیا ہے ایک امریکہ کے بحری بیڑے کے اوپر. اس سے فوری طور پر یہ خطرہ پیدا ہوا ان خبروں کو سن کے کہ شاید جنگ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے, لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ خبر درست نہیں تھی. لیکن بہرحال اس امن کا جو پروسیس ہے, پیس کا جو پروسیس ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا اس میں ابھی بھی پس پردہ کردار جاری ہے, اور قطری میڈیا کا تو دعویٰ ہے کہ یہ جو پروپوزل شیئر کیا گیا ہے یہ پاکستان کے ذریعے ہی امریکہ کو شیئر کیا گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر ابھی تک پڑ رہے ہیں, اور خدشہ یہ ہے کہ شاید زیادہ عرصے تک اس کے اثرات باقی رہیں, موجود رہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ابھی بھی آئندہ دنوں میں خدشہ ہے کہ اضافہ ہوگا. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک فیکٹ شیئر کیا ہوا تھا کیلکولیشن کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو پیٹرول کے 1 لیٹر پر 120 روپے اور ڈیزل کے 1 لیٹر پر 60 روپے کی لیوی پاکستانی ادا کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں حکومت پاکستان اس مہینے میں 180 ارب روپیہ صرف ٹیکس کی مد میں عوام سے کلیکٹ کرے گی. یعنی 180 ارب روپیہ صرف پیٹرول کی قیمتوں پر لگنے والے ٹیکس سے حکومت جمع کرے گی, جبکہ اس مشکل وقت میں یہ ٹیکس تو نہیں ہونا چاہیے شاید. اس پر بہت سے لوگوں کی رائے ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں, تمام چیزوں پر آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص طور پر یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو مین اپیلیں ہیں اس کو سنا جائے گا. جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہ اب غیر مؤثر ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جب مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں تو جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں, جبکہ سلمان صدر صاحب کا اصرار یہ ہے کہ سزا معطلی کی درخواستیں ہی سنی جائیں. جو انہوں نے پچھلے جو لاسٹ ٹائم ہونے والی جو ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے اپنا یہی موقف دیا تھا. تو علیمہ خان صاحبہ نے کل پھر ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, سٹیک ہولڈرز, عہدیداران سب کو ڈیالہ جیل جمع ہونے کا کہا ہے. کیا اور اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکی ہیں لیکن لوگ جمع نہیں ہوتے, کیا کل جمع ہوں گے لوگ؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے پلان کر رہی ہے؟ انہی تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں شوکت پراچا صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ پراچا صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, اور شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع کر لیتا ہوں, ایران جنگ والے معاملات پر بعد میں آتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر کر دیا ہے کہ اب تو مین اپیلیں ہی لگیں گی. شفیع اللہ جان صاحب, کیوں خدشہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کو, عمران خان صاحب کے وکلاء کو, خاص طور پر سلمان صفدر کو, اور کچھ لوگ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ یہ جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہی عمران خان کو ریلیف دلا سکتی تھی. آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ مرکزی اپیلیں سننے سے بھی عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک عدالتوں کی بات ہے, جو عدالتوں کی پرفارمنس ہے, یہ جو عدالتوں کا رخ ہے تحریک انصاف کی طرف, وہ آپ کے سامنے ہے. اب عدالتوں کا جو ایک نیا سینیریو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چہرے دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی کیسز جس میں تحریک انصاف کو جب نشانہ بنانا ہوتا ہے تو عدالت وہی کیس اٹھا لیتی ہے, اسی دن لگا بھی لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں اور فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. شفیع صاحب, ایسی صورت میں پھر آپ کو عدالت میں موجود ہی نہیں ہونا چاہیے, پھر تو آپ کو عدالت کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چہرے دیکھ کے فیصلہ,
یہ الزام تو اس عدالت کے اوپر ہمیشہ لگتا رہا ہے. یعنی اس وقت مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھیں کہ یہ 5 کا ٹولہ ہے, یہ جب بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا. تو یہ عدالتوں پر الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں, لیکن اب آپ جب اسی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو پہلے سے کیسے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ دیکھیں, جو مریم نواز کی آپ نے بات کی, انہوں نے جو زبان استعمال کی عدالتوں کے خلاف, ریاستی ادارے کے خلاف, اس کے باوجود اس کو نوازا گیا. وہ جو نعرے لگاتی تھی جلسوں میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ میں آپ کے شو میں تو بیان نہیں کر سکتا. تحریک انصاف اس دلدل میں جو پسی ہوئی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک جو کردار ہے وہ عدلیہ کا بھی ہے. عدلیہ نے ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد نشانہ ہی تحریک انصاف رہی ہے. دیکھیں, جو وقت ہے اسد صاحب یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے. ان لوگوں کے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو سیاہ ایک تاریخ ہوگی. جسٹس فائز عیسیٰ کا نام سیاہ ترین ججز میں ایک نام لیا جائے گا, اور وہ حال یہ ہے کہ وہ بیچارہ ابھی کھلے عام کہیں پھر بھی نہیں سکتا. اپنا حلیہ چینج کر کے کبھی ایک جگہ پھرتا ہے اور کبھی دوسری جگہ پھرتا ہے. تو دیکھیں, ہمیں تو کوئی امید. دیکھیے, جو آپ کی مخالف سیاسی جماعت ہے ان کی شکایت کچھ مخصوص ججز سے ہے, ثاقب نثار صاحب سے, عمر عطا بندیال صاحب سے, اعجاز الحسن صاحب سے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے. ان کی شکایت ان ججوں سے ہے, آپ کی شکایت کچھ اور ججوں سے ہے. جب آپ کی حکومت چل رہی تھی تو اس وقت جو ججز تھے ان سے شکایت آپ کے مخالفین کو رہتی تھی. تو پھر یعنی یہ تو ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو کچھ مخصوص ججز سے شکایت رہے گی. آپ یا تو آپ نے عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہوگا. نہیں, ہمارا کیس اس لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ان عدالتوں کے اوپر ایک عدالت بنائی گئی ہے. اس کے بعد ان عدالتیں جو ہیں یہ تو خالی بلڈنگز رہ گئی ہیں. ابھی تو اس عدالتوں سے اگر آپ انصاف کی امید رکھتے ہیں تو یہ بڑی بیوقوفی ہوگی. لیکن ہمارے پاس راستہ بھی کوئی اور نہیں ہے. ہم نے انہی عدالتوں کے ذریعے ہی سرخرو ہونا ہے, اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے ہی سرخرو ہوں گا. میں کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھتا, نہ میں کسی ڈیل کی بات وہ کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کا بیان ریکارڈ پڑا ہے کہ 2 دفعہ ان کو ڈیل کی آفر کی گئی. وہ اس نظام کے خلاف 1000 دن سے جس طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں, اس کی مثال پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر بند ہے, بیان بند ہے, ان کو طبی سہولت نہیں مل رہی, ملاقات بند ہے, بیٹوں سے بات بڑی کم ہوتی ہے, بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن اس تمام تر مشکلات کے باوجود جو سیویلین سپریمیسی کی جنگ ہے وہ تحریک انصاف پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی لڑ رہی ہے. چلیے, حذیفہ رحمان صاحب تو وکیل ہیں چونکہ, اس لیے شاید ان نکات پر وہ اپنی رائے کا بہتر اظہار کر سکیں گے. حذیفہ رحمان صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ جب آپ مرکزی اپیلیں لگ جاتی ہیں تو پھر آپ کی سزا معطلی کی درخواستیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ 1.5 سال تک سزا معطلی کی درخواستیں نہیں لگیں. تو سزا معطلی کی درخواستیں جو کہ ایک ارجنٹ نوعیت کی درخواست ہوتی ہے, وہ اگر 1.5 سال تک نہ لگیں, یعنی اگر آپ مرکزی اپیل اگر 3 سال تک نہ سن رہے ہوں اور اگلے 3 سال تک سزا معطلی کی درخواستیں بھی نہ سن رہے ہوں, تو کیا یہ درست عمل ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی. ایک تو میں تحریک انصاف کے دوستوں کو ہی بتا دیتا ہوں, اگر انہیں قانون کا نہیں پتا تو اگر یہ قانون کے تحت ریلیف لینا چاہیں تو درخواست دے سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مجرم یا ملزم مسلسل ٹوٹل ملا کر یعنی 3 سال تک وہ اگر جیل میں رہتا ہے تو وہ پھر جو ہے اپنے تمام کیس کے میرٹس کو ایک طرف رکھ کر اپنی بیل جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے, اور اس کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈز ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جی میری بیل لے لی جائے. ایک تو یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, پروسیکیوشن پہ تنقید کرتے ہیں, قانون کا الف بے انہیں خود نہیں پتا ہوتا. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1.5 سال تک لیکن یہ کوشش نہیں لگائی, پچھلے سال جنوری سے کر رہے ہیں نا حذیفہ رحمان صاحب, وہ پچھلے سال جنوری سے کوشش کر رہے ہیں تاریخیں لینے کی, لیکن سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی. جی وہ سن لیں, میں کر لوں. سزا معطلی کی درخواست میں بیسیکلی ضمانت کی درخواست آپ کا ہے نا, کیونکہ جب آپ بیل لیتے ہیں تو بیل دیتے ہوئے عدالت سزا کو سسپینڈ کر دیتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کے بعد دائر ہونے والے کسی بھی مجرم کی درخواست انٹرٹین ہوئی ہے بیل کے لیے اور ان کی نہیں ہوئی تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. یہ بتائیں, ثابت کریں. ہم عدالت کے اندر بھی اس پہ ظاہر معذرت کریں گے, پروسیکیوشن کو جو ہے اس پہ سزا بھی دیں گے. لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ پر مقدمات کا بوجھ تھا اور باقاعدہ جو میٹر آف کنسسٹنسی ہے اس میں باقاعدہ طور پر ان کی باری ابھی آئی ہے, تو اس میں یہ کہہ دینا کہ جی ہماری 1.5 سال بیل نہیں لگائی گئی, خود ہی انہوں نے جو ہے بیسیکلی آئینی ترامیم میں ڈیلے کیا, چیزیں جو ہے ہو نہیں رہی تھی. ہم تو چاہ رہے تھے کہ اسپیڈی جسٹس ملے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھے, کچھ ججز جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی یا ٹیپیکل نوعیت کے کیسز لیتے ہیں, کارپوریٹ کی کیسز لے رہے ہیں, فوجداری کیسز ڈیل نہیں کر رہے. تو ہم تو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اور اگر اب ان کا مین میٹر فکس ہو گیا ہے تو ان کو تو بغیر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بجائے کہ بیل لیتے بیل کے بعد
جو ہے اپیل جو ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے. اچھا اس میں مگر دوسرا نقطہ بھی ہے نا حذیفہ صاحب, ابھی جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی آپ مین اپیلیں سننا شروع کرتے ہیں تو شاید 6 مہینے لگ جائیں, 8 مہینے لگ جائیں. بشرا بی بی اور عمران خان دونوں بیمار ہیں, ان کو فوری طور پر ریلیف کی ضرورت ہے. تو یہ مین اپیلیں آپ سنتے رہیے, سننا شروع کر دیں, سنتے رہیں, لیکن ہو سکتا ہے 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو, کیونکہ سائفر میں بھی 4-5 مہینے دلائل دینا پڑے تھے. تو اگر 6 مہینے تک اس میں فیصلہ نہیں آتا تو جو قیدی ہے, جو ملزم ہے, دونوں باتوں کا جواب دے. تو میں سمجھ گیا ہوں. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, بہت شکریہ خان صاحب. گزارش پہلی تو یہ ہے کہ 6 مہینے ہم نے تو جو بھی پروسیکیوشن نے اپنا کیس اسٹیبلش کرنا تھا وہ نیچے والی ٹرائل کورٹ میں کر دیا. اب جو اپیل جو ہے کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے, اس میں جو نکات ان کے رہ گئے یعنی ملزم پارٹی کے, یہ ضرور اس کو 6 مہینے کے بجائے آپ بھائی 1 مہینے میں کر لیں, 2 میں کر لیں, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی بات کو میں بڑا کر رہا ہوں. تو بھئی آپ کو پڑی ہوئی ہے نا نیریٹو کی اور باقی چیزوں کی. اگر بانی طریقے سے آپ بیمار ہیں تو میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل اپلائی کریں, اپنی بانی طریقے سے لکھوائیں درخواست کہ میں بیمار ہوں, میں نے اسپتال شفٹ ہونا ہے, مجھے بیل دی جائے. وہاں پر آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. جو ماضی میں کسی حکمران نے اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل لی تھی تو ہم اب اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر بیمار ہیں تو آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل فائل کریں اپنی. کیوں نہیں کر رہے میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل فائل؟ یا تو آپ بیمار نہیں ہیں یا اس کا مطلب یہ کہ وہ ریلیف نہیں چاہتے. باتیں تو دو ہیں. بانی تحریک انصاف کل اپنی میڈیکل رپورٹس لگائیں, چلیے اپنے شوکت خانم کے اسپتال کے ڈاکٹروں کی رپورٹیں لگائیں, اس میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنے حق میں رپورٹیں لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل گراؤنڈ پہ کریں کہ میں اور میری بیوی بیمار ہیں, ہمیں امیڈیٹلی اسپتال شفٹ کیا جائے اور ہمیں بیل دی جائے آن دی میڈیکل گراؤنڈ. یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو باتیں دو ہیں, یا آپ بیمار نہیں ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بس میں سیاسی بناتا رہوں ہر معاملے کو. مگر ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عظما نے, جو عمران خان کی بہن ہے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈالی تھی. اس کا کیا ہوا؟ پھر ایک 2 رکنی بینچ, جسٹس ارباب طاہر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا, اس نے ایک فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ جو کمشنر ہیں اسلام آباد کے, وہ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں گے. وہ میڈیکل بورڈ جا کر اس بات کی جانچ کرے گا کہ کیا عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس میڈیکل بورڈ کا کیا بنا؟ آج تک اس نے کوئی اپنی رپورٹ مرتب نہیں کی. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, 1 مہینہ اس کو تقریباً. نہیں بتا دیتا ہوں آپ کو میں, خان صاحب بتا دیتا ہوں. جب عدالت یہ چلے گئے, ہم نے کہا فابیا ٹھیک ہے جو عدالت حکم دے گی. عدالت نے کہا میڈیکل بورڈ بنا دیتے ہیں. اس کے اندر ان کے وکیلوں نے کورٹ کے اندر ایگری کیا اس بات سے. جب باہر آئے تو علیمہ خان نے کہا نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوگا. بیرسٹر گوہر صاحب وغیرہ نے ایک ڈاکٹر کا نام بھی ریکمینڈ کر دیا, میں آپ کو چیک کر کے بتا بھی دوں گا. علیمہ خان صاحب مزید نہیں کہ نہیں یہ ڈاکٹر اس بورڈ میں نہیں جائے گا, فلاں کو ہم ڈالیں گے. یہ آپس میں لڑتے رہے. یہ پرانی بات ہے, میں جو بات بتا رہا ہوں وہ تو بات کی, وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے. میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں. وہ تو محسن نقوی صاحب اور بیرسٹر گوہر جو عدالت کے باروں بار کر رہے تھے نا, وہ تو آپ تو اس کا ذکر کر رہے ہیں. نہ اس کے بعد بھی جب بورڈ بنا, چیف کمشنر نے جو بورڈ بنایا, اس بورڈ نے باقاعدہ, اس بورڈ میں بھی ہم چاہتے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہو تاکہ ٹھیک ہے ایک اچھی اوپینین سامنے آ جائے. لیکن انہوں نے پھر اس کو سیاست کی نظر کیا. لیکن اس بورڈ نے واضح ریکمینڈ کی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو جیل سے ہسپتال شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا بہترین علاج ہو رہا ہے. سر وہ رپورٹ کہاں جمع ہوئی ہے؟ عدالت میں جمع ہوئی ہے, پبلک ہوئی ہے, وہ کہاں ہے وہ رپورٹ؟ آپ کے پاس کیسے شیئر کر لوں گا, میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ وہ رپورٹ جو ہے ایگزیکٹ عدالت میں جمع ہوئی ہے یا ان کی فیملی کو دی گئی ہے یا جیل کے ریکارڈ کا حصہ ہے. عدالت کے احکامات کی ہم وائلیشن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عدالت نے کہا تو ہم نے اسی وقت بورڈ بنایا اور بورڈ کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہی پانی کا علاج چل رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بورڈ نے کوئی ریکمنڈیشن ہمیں کر دی اسے وائلیٹ کر رہے ہوں. چلیں آپ نے کچھ سوالات اٹھائے, اس کا جواب تو دیں گے شفیع جان صاحب, لیکن شوکت راجہ صاحب, اب اس میں ہم ایک جو چیز دیکھ رہے ہیں, یعنی میڈیکل ایک پرابلم خاص طور پر بشرا بی بی کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے نا, ان کی ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کا ان کی سرجری ہوئی ہے, اور اس کے لیے تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ 2-3 دن کی ہاسپٹلائزیشن ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بڑا کرٹیکل ایک معاملہ ہے ڈیٹیچمنٹ کا. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اس کو ٹھیک ہینڈل نہیں کر رہی, عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا, یا شفیع جان صاحب کی کے الزامات درست ہیں جو وہ جوڈیشری کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں, یا پھر پی ٹی آئی کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جو شروع کر لیتے ہیں عدالتوں کے حوالے سے, ہر ایک کو تحفظات رہے ہیں, اور میں جو ذہن میں پوائنٹ سوچ رہا تھا آپ نے 1 by 1 سارے بیان کر دیے کہ سب کو تحفظات رہے ہیں. ہمارا ماضی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, بھولا نہیں جا سکتا. جو بھی چیف جسٹس ہو کسی ایک فریق کو تو سے شکایت ہوگی. مثلاً یعنی جنرل پرویز مشرف کے دور سے ہی لے لیں, رشاد حسن خان سے لے لیں, اس کے بعد جو بھی آتا گیا
میں کہتا ہوں ایک جماعت کو فائدہ ہوا دوسری جماعت ناراض ہے. ایسے ہی. پھر ثاقب نثار کی آپ نے خود بات کر دی, شفیع جان صاحب نے بات کر دی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. اس لیے ہر ایک کو تحفظات رہیں. اٹ مینز کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور کسی نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. سب نے اپنے اپنے ہاتھ دھوئے, کہتے ہیں نا بیتی گنگا میں, وہ اپنے اپنے ہاتھ دھوئے اور سب نے بھگتا. یعنی میں ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں, نہیں لیکن سب نے بھگتا. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو خیر بہت ساری چیزیں بہت زیادہ ویزیبل نہیں ہو گئیں. پتہ نہیں پہلے اگر کسی کو نظر نہیں آئی تو پھر میری معذرت. اچھا, پہلے بھی ایسے تھی, سیم تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے, یعنی ہماری عدالت نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ آپ آئین میں ترمیم کر لیں جا کر. یہ صرف ہماری ہی عدالت دے سکتی ہے یہ اختیار. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ابھی ایک اور ایشو چلا ہوا ہے, ثاقب نثار صاحب نے وہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے وہ جائز قرار دے دیا اسی عدالت کے سامنے. جب یہ میاں نواز شریف کو نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی, سب کو پتہ تھا کہ کیوں یہ عدالتی فیصلہ کیا آ رہا ہے, یہ بھی سب کو پتہ تھا. یقین کریں کہ جس دن یہ فیصلہ آیا میاں صاحب کو فارغ کرنے کا, اس سے ایک رات پہلے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے. سب کے, یعنی چلیں موجود نہیں تھا لیکن سب کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ. پریڈکٹیبل تھا آپ کہہ رہے ہیں. ہاں پریڈکٹیبل نہیں بتا رہے تھے بھائی, پریڈکٹیبلٹی کو چھوڑ دیں. میرے سامنے 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, 4 کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ آنا ہے. بھائی کل آپ جرنلسٹ نے کہا ایگزیکٹلی وہی فیصلہ آیا. ایگزیکٹلی. اس لیے تو ابھی بھی پریڈکٹیبل آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں آپ خود ہی بیان کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شفیع جان صاحب سے اس پر موقف لے لیتے ہیں. اور پھر علیمہ خان صاحب آپ کل بندے بلا رہی ہیں کہ بہت سارے بندے ڈیالہ کے باہر آئے, کیوں؟ اور محمود اچکزئی صاحب کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, کیا وہ ملنے پرائم منسٹر سے وہ نہیں مل رہے یا پرائم منسٹر ان سے نہیں مل رہے, 2 الگ الگ خبریں. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شفیع اللہ جان صاحب جو سوال ابھی اٹھائے ہیں حذیفہ رحمان صاحب نے, اس پر آپ کا یعنی ایک سوال تو اس میں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میڈیکل گراؤنڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنیاد کیوں نہیں بنا رہے. آپ درخواست ڈالیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جائیں عدالت کے پاس, کہیں کہ جی میڈیکل بنیادوں پر آپ کو ریلیف چاہیے, یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسد صاحب, عدالتوں کا حال یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی سمپل سا ایک ہی چیز میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتا ہوں. عدالت ایک فیصلہ دیتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب سے کروائی جائے. وہ ملاقات 11 دفعہ سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جاتے ہیں, نہیں کروائی جاتی. پھر ہم کورٹ آتے ہیں اور کورٹ میں ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ اسی عدالت میں دوبارہ درخواست دے دیتے ہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور آپ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اب کورٹ اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلے پہ جو ان کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس بنتا ہے وہ ہی نہیں لگایا جا رہا, نہ سنا جا رہا ہے. عدالتوں کا یہ حال ہے, یہ اتنی ویک فوٹنگز پہ ہے. جہاں تک آپ میڈیکل گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں تو 16 سے زیادہ ہماری جو صحت کے معاملے میں اور ملاقات کے حوالے سے پٹیشنز ہیں یا درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, نہیں لگائی جا رہی, نہیں سنی جا رہی. 20 سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ ہماری عدالتوں میں جو انصاف کی جو سپیڈ ہے وہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. بات بڑی واضح ہے کہ ان کو خوف ہے عمران خان صاحب. اڈیالہ کے باہر کیا کرنے جا رہے ہیں جی آپ نے؟ پھر ایم پی اے سینیٹرز کیا یہ جا بھی رہے ہیں یا نہیں علیمہ خان صاحب کال پہ؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے 10,000 لوگوں کو بلایا تھا تو 400 لوگ یا 500 لوگ گئے تھے. نہیں, اچھا خاصا نمبر تھا تب بھی اسد صاحب, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. 600 ہوگا, 800 ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں تھا. اب سن لینا اسد صاحب, اس دن بارش بھی تھی, موسم بھی بڑا خراب تھا, اور میں آپ کے اسی دن آپ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی اور آپ نے ساری کنڈیشن بھی دیکھی تھی. اس دن موسم انتہائی خراب تھا, اس کے باوجود اچھا خاصا نمبر وہاں پہ موجود تھا. اس کے باوجود کہ وہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی تھی, کارکنوں کو اٹھایا جا رہا تھا, ہماری ایم پی ایس کو اٹھایا گیا, سینیٹرز کو اٹھایا گیا. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنی لاکھ قانونیت کے ایک سٹنگ ایم پی اے اور سٹنگ سینیٹر کو اٹھایا گیا, لیکن اس کے باوجود اچھی خاصی تعداد تو سر یہی تو پھر سوال ہے نا کہ شفیع صاحب کے 51 لوگ آپ کے جو اٹھائے گئے تھے اس دن وہ آج تک جیل میں ہیں, ریلیز نہیں ہوئے ابھی. ان کی میرے علم کے مطابق ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی, ہو گئی نہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. اچھا, کچھ ہی ہو گئی. اب کل آپ پھر بلا رہے ہیں تو اگر جہاں تک کل کی بات ہے علیمہ آپا نے تمام ایم این ایز ایم پی ایز ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی, اور تمام ایم این ایز ایم پی ایز عہدیدارانوں کی
یہ ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھائیں اور وہ ہر منگل کو جو ہے وہ اڈیالہ کے سامنے جائیں. اگر وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو جائیں. اگر ایک ٹیوزڈے کو نہیں آ سکتے تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو ضرور آنا چاہیے. تو ہمیں امید ہے کہ کل جو آپ ایک اچھا خاصا نمبر جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر دیکھیں گے، جس میں ٹکٹ ہولڈرز بھی ہوں گے، عہدیداران بھی ہوں گے، سٹنگ ممبران بھی ہوں گے انشاءاللہ. کتنا ٹارگٹ آپ کا، کتنے لوگ جا رہے ہیں کل؟ دیکھیں اگر آپ ہمارے نمبر دیکھ لیں، عہدیدار دیکھ لیں، کیونکہ تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، 70,000 کے اعتبار علیمہ سے، صاحبہ پاور بتاتی سٹریٹ کے اعتبار سے ہیں کہ 70,000 لوگ ہیں. دیکھیں ہزاروں میں ہمارے عہدیداران ہیں، تو کل ہزاروں کی تعداد تو ہونی چاہیے. چلیے حذیفہ رحمان صاحب، ایک نقطہ مجھے سمجھائیں کہ کیا محمود اچکزئی صاحب وزیراعظم سے ملنا چاہتے ہیں اور وزیراعظم ٹائم نہیں دے رہے؟ یہ وزیراعظم تو بار بار دعوت دے رہے ہیں لیکن محمود اچکزئی ہی ملنے نہیں جا رہے. دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ میرے خیال سے دونوں باتیں درست نہیں ہیں. جب مناسب وقت آئے گا اپوزیشن لیڈر اور پی ایم کی میٹنگ ہو جائے گی، اسمبلی سیشنز میں ظاہر مصافحہ بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی ہو جاتی ہے. نہ ایسا ہے کہ وزیراعظم صاحب اپنی مصروفیات میں سے اپوزیشن لیڈر کے لیے وقت نکالنا نہیں چاہتے، اور میرے خیال سے ایسا بھی نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا میں ملنے آ رہا ہوں اینڈ ہی اسٹیٹ ریفیوزڈ کہ بھئی آپ کی ہماری ملاقات جو ہے سبجیکٹ ٹو دیز کنڈیشنز ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں طرف سے اتنا زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، یعنی وہ مس انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں اور وہ ذرا پی ٹی آئی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے وہ اتنے سالوں کا فاصلہ ہے جس کو ذرا طے کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا. ادروائز وزیراعظم صاحب کے دل میں بڑا ریگارڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں حذیفہ صاحب میرے پاس 2 خبریں تھیں اس حوالے سے جو میں نے دی بھی ہیں. میں 2 خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ عید کے موقع پر، جو گزشتہ عید ہے اس کے موقع پر رانا ثناء اللہ صاحب نے سے محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ اس عید کے موقع پر کم از کم عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات کرا دیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے حامی بھی بھری اور کوشش بھی کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا محمود اچکزئی صاحب نے. جب دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کچھ نہیں کر پا رہے، شہباز شریف صاحب کو فون کیا، ان کو میسج دیا گیا، کال بیک کرنے کا کہا گیا، اور وزیراعظم نے محمود اچکزئی صاحب کو کال بیک بھی نہیں کی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ کی خبریں ہمیشہ سے ہی اسد اللہ صاحب دھماکے دار اور جو ہے وہ چھپڑ پھاڑ قسم کی ہوتی ہیں. شاید ہمارے کندھے تو آپ کی خبروں کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں، آپ ہی کرتے ہیں، لیکن آن دا لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی بات ہوئی تھی انہوں نے ایگری بھی کیا تھا یا نہیں، یا اچکزئی صاحب نے خود سے ہی کہہ دیا یا بنا لیا کہ وہ ایگری ہو گئے تھے. دوسری بات جو ہے وہ میرے خیال سے درست نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب نے انہوں نے وزیراعظم صاحب کو فون کیا اور وزیراعظم صاحب نے بات کرنے سے معذرت کر لی یا کال بیک نہیں کی. اس طرح کی میرے خیال سے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ضرور ہے نہیں مگر کہ میں بیچ میں نے لوگ اچکزئی صاحب کو کوٹ نہیں کر رہا کہ انہوں نے خود سے میں تو اپنی ایک خبر جو کہ تصدیق کے لیے آپ کے عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کی کوئی میرے خیال سے اٹ مائٹ بی پاسبل کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے جی وہ کہتے ہیں نا کسی سے کہ جی سنائیں شادی کا، اس نے کہا 50% کام ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، لڑکی والوں نے راضی ہونا ہے. اچکزئی صاحب نے پتہ نہیں کس نمبر پہ کال کی، تو کون راضی ہے کون نہیں، راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سنیں صاحب ان دونوں میں سے کون راضی ہے ملاقات کرنے کے لیے؟ انہوں نے پتہ نہیں کس آپریٹر کو میسج دیا اور اس کو بعد میں تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، میں سر اگر اجازت دیں تو میں پراجہ صاحب کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ تحریک تحفظ پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ دعوت دے رہے ہیں، ہم ہی نہیں جاتے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے. دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹائم نہیں دے رہے. تو کون سی بات صحیح ہے؟ ایک دن تو ہم نے سنا تھا کہ جی منڈے کو ملاقات ہوگی، وہ 1-1.5 مہینہ ہو گیا لیکن وہ ملاقات نہ ہوئی. جی پھر یہ بھی سنا تھا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر مل بھی رہے ہیں جا کر، پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، کہ اچکزئی صاحب سے بھی ان کی چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم کا پیغام بھی لے کے گئے لیکن وہ بھی میچور نہ ہوا. پھر اچکزئی صاحب مردان کے جلسے میں نہیں گئے پی ٹی آئی کے، پھر اس کے بارے میں بھی ہم نے خبریں سنی کہ جی اچکزئی صاحب ناراض ہیں، اور خود پی ٹی آئی کے قائدین نے کہا بھی صحیح کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے بات کریں گے بیٹھ کے. بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھی کہا، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب میرے اپنے شو میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کو اچکزئی صاحب کی بات سننا چاہیے. اب جب وین آئی پٹ دا پیسز ٹوگیدر تو ایک بڑی کنفیوزنگ سی پکچر بنتی ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. پھر اوپر سے یہ بات آ گئی کہ پنجاب کی ہم گلی گلی میں جائیں گے، پرسوں جو پریس کانفرنس کی گئی، اور کل کا جو آپ کا سوال ہے کہ کتنے لوگ اڈیالہ میں آئیں گے. پچھلے منگل کو صورتحال یہ تھی کہ یہ ایک سڑک ہے،
اس سڑک کے ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری سائڈ پہ سلمان راجہ صاحب کھڑے تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے یعنی چند گھنٹوں تک دونوں کی آپس میں سلام دعا بھی نہیں ہوئی. تو فیملی اور پارٹی کے درمیان بھی لیکن میں ایک بات کروں، راجہ صاحب احترام کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے. نہیں سلام وہ میں بھی تھوڑا سا وہ ادھر بات کر رہے ہیں، تناؤ کا شکار رہے ہیں دونوں کے تعلقات. تناؤ دیکھیں نا، وہ جو ایک بیان تھا راجہ صاحب کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں چھوڑتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں، چلے میں کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ میں چھوڑتا ہوں جی سیکرٹری جنرل سے. وہ ایک لمحہ تھا، وہ راج صاحب غصے میں ویسے نہیں نظر آتے، اس دن وہ نظر آئے، اب تو اکثر نظر آتے ہیں. اچھا، لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ بہنیں ہیں خان صاحب کی، ان کا احترام پارٹی بھی کرتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ تھے، کل بھی کوئی مجھے تو ہزاروں تو نہیں لگ رہے نا کہ آئیں گے، اگر پہلے نہیں آئے تو ابھی کیسے آئیں گے؟ آخر کیا ایسی تبدیلی آئے کہ ہزاروں آ جائیں گے؟ لیکن وہ بہنیں ہیں، ان کا سب سے بڑا سٹیک ہے بطور سسٹر ہونے کے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے. آپ کو لگتا نہیں کہ ویسے 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے میں اب ملاقات تو ہو ہی جانی چاہیے؟ چلیے جو خطا تھی اب تو انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کیوں ملاقاتیں بند ہوئی ہیں. اب شاید وہ خود بھی یہ نہ کریں جو سٹیٹمنٹ ڈاکٹر عثمان نے 2 دسمبر کو دی تھی، اب بھی ملاقات کریں تو شاید اب وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ باہر آ کر نہ دیں. تو اب تو ملاقات میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے آپ سے جو بات کی نا کہ پکچر کلیئر نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے نا اوورآل ایک براڈر سینس میں دیکھیں، براڈر ٹرمز میں دیکھیں، براڈر پکچر دیکھیں تو اسی کی وجہ سے ہے نا کہ ہمارے ہاں آخر کیا ایسی برف پگھلی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا، کہ جو 1 سال پہلے ایک تصادم کی صورتحال تھی، ٹسل کی صورتحال تھی، جو فاصلے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ہم خود بھی جو شو کرتے ہیں بیٹھ کے، ہم جنگ پہ زیادہ فوکسڈ ہو گئے، پولیٹیکل اس پہ ہمارا کم فوکس ہوا. شفیع جان صاحب آپ کا بھی شکریہ، شوکت پیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ UAE کے میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے 3 میزائلز کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے اور حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے. اگر یہ خبر درست ہے تو یہ بہت ہی تشویش کی خبر ہے. کیا ہو رہا ہے اس ریجن میں؟ ایک طرف ہم پیس اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی خبریں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ذرا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ افغان طالبان کی پالیسیاں افغانستان کو کیسے تباہ کر رہی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں اور ظاہر ہے وہ تشویشناک ہیں کہ ایران نے حملہ کیا ہے UAE پر اور اس کی آئل کی تنصیبات پر، اور ایرانی میڈیا UAE کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کچھ میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے اور ایک جگہ پر آگ بھی لگ گئی ہے. ٹریفک بھی اس وقت دبئی اور شارجہ کے درمیان روک دی گئی ہے. یہ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے اب؟ یہ اگر ایران نے واقعی اٹیک کیا ہے تو کیوں؟ آپ اس کو کیسے سمجھ پا رہے ہیں؟ I would say کہ this is a ceasefire violation ہے اور یہ ایران کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت ایران کا انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹس کے اندر مذاکرات کریں. کہیں بھی اسٹارلنگ امریکن تو کر رہے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں آج ایرانین نے ان کو جہاز کو بھی روکا ہے، فائرنگ بھی کی ہے اور وہ پھر پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں. تو دونوں ساتھ پاکستان میں جتنی محنت کر سکتا ہے کر رہا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل پرسنل اپنا سب بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ اگر امریکن کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس کو زبردستی مسل فلیکسنگ کر کے، پوسٹنگ کر کے، فریکچر ٹیکٹکس استعمال کر کے اس کو ایران کو مجبور کرنے کے اپنی مرضی کی ٹرم تو یہ نہیں ہو سکتا. دے مسٹ انڈرسٹینڈ. لیکن ایران کو ڈیفینیٹلی یہ جو دبئی کی طرف اٹیک کیے انہوں نے، جو 4 میزائل داغے ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے بیکاز دس از اے کلیئر ایکٹ، یہ وائلیشن آف سیز فائر ہے. جبکہ امریکہ نے بھی جو ایران کا بلاکیڈ نیول بلاکیڈ کیا وہ بھی سیز فائر وائلیشن ہے. کیونکہ سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سیز فائر ہوتی ہے جہاں پر جیسے جس پوزیشن میں آپ ہیں وہاں پر بالکل رک جائیں، اس کے آگے آپ نے کوئی اسٹیپ فارورڈ نہیں لینا. لیکن ایران نے آپ کے ادھر یہ امریکن نے آپ کے سامنے جا کے نیول بلاکیڈ لگا دی، مینس انہوں نے وائلیشن کی ہے. اور اس کے بعد ایران نے پھر جا کے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا. اور ابھی زبردستی امریکن جو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ
وہاں پر ایک نئی جو انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے ضرورت خراب ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جی تو آئی وڈ سے کہ پاکستان جو بغیر صاحب کیوں ایران ایسا کیوں کرے گا اور کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ایران کا جہاز کیپچر کیا تھا اس کا عملے کو واپس کیا تھرو پاکستان، اور ہمیں لگا کہ چلیے ایک اچھا جسچر ہے، اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے ناکہ بندی کے خاتمے کی بات بھی ہوگی. اور آج ہی یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ایران نے ایک پیس پروپوزل بھیجا ہے پاکستان ہی کے ذریعے امریکہ کو، جس میں انہوں نے اپنا 30 ڈیز کے اندر اندر جنگ کو ختم کرنے اور ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا ایک پروپوزل دیا ہے. اور اسی دوران پھر یہ ان حملوں کا ہونا، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایران سوچ کیا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایران نے فائر کیا ہے یا کہ اسرائیل نے تو نہیں فائر کر دیا، بیکاز فائرر کون ہے؟ اسرائیل. اسرائیل ڈزنٹ وانٹ کہ کسی حالت میں بھی امریکہ کا اور ایران کا آپس میں کوئی معاہدہ نہ ہو، سیز فائر نہ ہو، پرماننٹ سیز فائر نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اکارڈ سائن نہ ہو. وہ نہیں چاہتا کہ کسی حالت، بیکاز اس کا جو گریٹر اسرائیل ہے اسی صورت میں پورا ہوتا ہے جب ایران کو ٹوٹل تباہ کر دیا جائے، اس کے بالکل نیوکلیئر کیپیسٹی ختم، میزائل کیپیسٹی ختم، اسٹریٹ آف ہرموز کو روک نہ سکے. یہ اس کے ڈیزائن ہے، اور اس میں ابھی تک جو ہے ان کو ناکامی، امریکہ کو بھی ناکامی ہوئی ہے اور اسرائیل کو بھی ناکامی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں تو پھر میرے خیال، لیکن اسٹل اگر ایران نے کیا ہے تو دے شوڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ. مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وائی ایران شوڈ گو اور 4 میزائل داغے یہ جوہی کی طرف ابو دھابی میں، اور جا کے آئل تنصیب کو نقصان بھی ہو. صحیح ہے. حارث صاحب جی میں سر ایک اور معاملے پر آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا، اور وہ افغانستان سے متعلق ہے، افغان طالبان سے متعلق ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے پاکستان کا ہمسایہ ہے اور پاکستان کا پیس افغانستان سے جڑا ہوا ہے. اور پچھلے دنوں پاکستان نے ظاہر ہے بارڈر کے اوپر اس حصے میں ایک کلیش بھی رہا ہے. تو افغان طالبان کی جو پالیسیز ہیں وہ افغانستان کی تباہی کا کس طرح سے باعث بن رہی ہیں، اور اس کا ظاہر ہے پاکستان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اثر آتا ہے. مہاجرین کی واپسی، امداد میں کٹوتی اور بارڈر پر تناؤ سے افغانستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹی ٹی پی کے حملے افغان سرزمین سے ہوتے ہیں، یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ ہے. یہی جو رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لگ بھگ 6000 جنگجو موجود ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرحدوں کی بندش سے افغانستان کی معیشت کو ہر روز $1 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. یو این ڈی پی نے کہا ہے کہ 64.9% افغان شہری کثیر الجہتی غربت کا شکار ہیں. رپورٹ بتاتی ہے کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم اور خواتین کے روزگار پر پابندی کے طویل مدتی معاشی اثرات ہوں گے. 2024 میں صرف 7% افغان خواتین گھروں سے باہر نوکریاں کر رہی تھیں، یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ بتاتی ہے. اب ایسے میں یہ جو ٹی ٹی پی کے لگ بھگ 6000 جنگجو وہاں پر موجود ہیں، پاکستان کا بھی ایک بڑا کنسرن ہے اور اقوام متحدہ نے اس کی تصدیق کی ہے. بغیر صاحب، یہ افغان طالبان اور افغان طالبان حکومت جو ہے، یہ ان کی کیا حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے؟ اور ان کا جو اگرچہ نقصان بھی ہو رہا ہے اپنا معیشت کو روزانہ $1 ملین کا رپورٹ کے مطابق، پھر بھی یہ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا ان کو پراکسی چوز کر رہا ہے، فنڈنگ میں ان کو وہ کر رہے ہیں. ایران جو طالبان رجیم ہے یہ افغانستان کی، یہ بیسیکلی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد ایتھنک بیلنس نہیں ہے. ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ ان کو اسرائیل اور امریکہ یہ یونین دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ وہ خواتین کی فکر ہے، نہ بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، نہ ڈیولپمنٹ کی فکر ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، پیسہ جو آ رہا ہے وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اور اب اگر آپ نے اندر سے دیکھا ہو تو اب وہاں کے عوام بھی، جو یوتھ ہے وہ بھی کھڑی ہو رہی ہے، جو اسپلنٹر گروپس ہیں ان کے طالبان کے وہ بھی کھڑے ہو رہی ہیں، اور ابھی افغان عوام بھی اب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کوشچن کر رہے ہیں، بیکاز دے وانٹ کہ آپ وہاں پہ جنرل الیکشن ہو اور افغان عوام اپنی مرضی کی وہاں پہ جمہوری حکومت لے کر آئے، جو کوئی کسی بیرونی انفلوئنس میں نہ ہو، تاکہ وہ بھی دنیا سے سفارتی تعلقات بھی قائم کرے، کموڈیٹی آف نیشن ان کو رہنا بھی آتا ہو، اور وہ پھر اپنے عوام کے لیے کام کرے گی، جو ظاہر ہے ان کے پاس پھر پریشر ہوگا جو عوام کو ووٹ لے کر آئیں گے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے ان کو ایئر اسٹرائک کے اندر ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، ان کے پاس اپنے بگرام ایئرفیلڈ پہ ان کے ڈرون تباہ کر دیے، ان کے ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے، ان کے 50-60 ہزار رائفل جو ہوتی ہے امریکن ساختی وہ ساری تباہ کر دی ہے، ان کے وہاں پہ جو بختر گاڑی تھی وہ اڑا کے رکھ دی ہیں، ان کے ایمونیشن ڈم اڑا دیے ہیں، سپورٹ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تھا وہ سارا تباہ کر دیے. ان کا بڑا نقصان ہو. اور اس لیے اب ہماری سیکورٹی فورسز کے ورڈ کرتے ہیں، یا تو اپنی
اب سرحد اب اپنے سرحد کے اندر پوسٹوں پہ سے یہ صرف لائف اسٹائل فائر کرتے ہیں، یہ سول علاقے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، وہاں بچوں کو عورتوں کو زخمی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کی وہ پوسٹیں بالکل کمپلیٹ اڑا کے بلاسٹ کر کے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ سیکنڈ، ہماری انٹیلیجنس فورسز کا یہ جو ہے یہ سیکورٹی فورس کے مقابلہ کرنی نہیں ہے، آتے ہیں مارے جاتے ہیں، 20 مارے جاتے ہیں، 25 مارے جاتے ہیں، یہ صرف یہ عوامی اجتماع ہوتے ہیں، شادی گھر ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہ پہ جا کے نقصان کے خوف فرات پھیلاتے ہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل پوزیشن ہے اس وقت۔ ان کو چاہیے کہ پاکستان سے بات کریں، لیکن بات کرنے سے پہلے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم بند کریں، ہندوستان کی۔ نمبر 2، وہاں پر پتہ چلے کہ واقعی ویریفائبل کہ جی انہوں نے واقعی یہ کام شروع کر دیا، ان کو سختی کر رہے ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے، then Pakistan will talk to them. Otherwise, we will not take it as a hard state. We will keep it doing each strike اور ان کو ہم مار کے نقصان کرتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ برگیڈیئر حارث نواز صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔